بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. کتاب شرح باب ہدیہ شرح سبق نمبر 58 فصل 4 خداوند عالم کی عدالت کے حوالے سے گفتگو تھی، اور اس سلسلے میں مبحث پنجم شروع کر رہے ہیں کہ خداوند عالم کی ذات پہ لطف واجب ہے۔ لطف کسے کہتے ہیں اور خداوند عالم کی ذات پہ لطف کیوں واجب ہے؟ قال علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الخامس مبحث خامس فی انہ تعالی یجب علیہ اللطف، خداوند عالم کی ذات کے لیے لطف واجب ہے۔ کیوں؟ جواب آ رہا ہے۔ لطف کسے کہتے ہیں؟ وہو ما یقرب العبد الی الطاعہ ویبعدہ عن المعصیہ، ہر وہ چیز جو عبد کو اطاعت کے قریب کرے اور گناہ سے دور کرے۔ فرماتے ہیں عبد کو قریب کرے، یعنی خداوند عالم انسان کو قدرت عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں نا، اس سے مراد اطاع القدرت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لذا ولا حظ لہ، لطف کا کوئی حصہ نہیں فی التمکین، تمکین میں، یعنی لطف یہ نہیں ہے کہ قدرت عطا کی جائے۔ اسی طرح ولا یبلغ الالجاء، مجبور کرنا بھی اسے مراد نہیں ہے۔ یقرب العبد، صرف قریب کرے آپ کو اطاعت کے، یبعدہ عن المعصیہ، معصیہ سے دور کرے، نہ کہ مجبور کرے۔ کیوں؟ لتوقف غرض المکلف علیہ، کیونکہ مکلف کی جو غرض ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ مکلف جی ہاں، ان خداوند عالم کی ذات اس کی غرض کیا ہے؟ اس بات پہ ہے کہ لوگ کیا ہے؟ قریب ہوں۔ جی جی لے توقف غرض المکلف علیہ، کیونکہ مکلف کی غرض موقوف ہے علیہ، اسی پہ، اسی پہ، یعنی ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ لطف ہے۔ البتہ اس کو مکلف پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی خداوند عالم کی غرض موقوف ہے کس پہ؟ اسی لطف پہ۔ جی کیونکہ خداوند عالم کی ذات تو یہی چاہتی ہے کہ بالآخر انسان اطاعت کے قریب ہو، معصیت سے دور ہو، لذا وہ تمام اسباب فراہم فرمائے تاکہ انسان کے لیے اس ہدف تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ خود فرما رہے فَإِنَّ الْمُرِيدَ لِفِعْلٍ مِّنْ غَيْرِهِ، وہ شخص کہ جو کوئی فعل غیر سے چاہتا ہے، اذا علم، جب اسے پتہ چل جائے کہ انه لا يفعله الا بفعل يفعله المريد من غیر مشقہ، اذا علم، جب وہ مرید یہ جانتا ہے کہ یہ شخص اس فعل کو انجام نہیں دے گا مگر مرید کے فعل کے ساتھ بغیر کسی مشقت کے، تو لو لم یفعل لکان ناقصا لغرضہ، اگر وہ اس کو انجام نہ دے تو یہ اس کی غرض کا ناقص۔ یعنی مثلا مثال عرض کروں کہ والد اپنے بچے کو بھیجتے ہیں اور کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو تمام وہ اسباب کہ جو اس کو اس کی غرض تک پہنچائے اس بچے کے لیے فراہم فرماتے ہیں۔ جو ہدایات ضروری ہیں وہ اس کو بچے کو عطا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ ہدایات اس بچے کو نہ دی جائیں، بالآخر کہاں سے لینا ہے، کیوں لینا ہے، کیسے جانا ہے، کیا کیا چیز لینی ہے، اس چیز کی خصوصیات کیا ہے، اگر نہیں بتائے گا تو کیا ہے؟ یہ ناقص لغرض ہی ہے، وہ خود یہ باپ نہیں چاہتا کہ اس کا یہ ہدف پورا ہو۔ لذا یہاں پر بھی اسی طرح ہے۔ لذا اگر خداوند عالم اپنی غرض کو حاصل کرنے کے لیے یہ اسباب کہ جن اسباب کو لطف کا نام دیا گیا فراہم نہ فرمائے تو یہ ناقص لغرض ہی ہے، وہ قبیح نقلاً، اور یہ چیز عقلاً قبیح ہے۔ اس کی مزید وضاحت علامہ فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قولوا ما يتوقف علیہ ابقاء الطاعہ و ارتفاع المعصیہ، ما یتوقف علیہ، وہ چیز کہ جس پہ اطاعت کا
باقی رکھنا اور معصیت کا دور ہونا موقوف ہو، اس چیز کی دو قسمیں ہیں۔ وہ چیز جس پہ اطاعت باقی رکھ سکے اور معصیت کو دور کر سکیں، وہ جو چیز ہے طاعت یکون التوقف علیہ لازما، یا تو وہ ایسی چیز ہے جس پہ یہ توقف ضروری ہے، الزامی ہے، کہ جس کو قدرت کہا جاتا ہے، بدون لا یقول فعل، اور اس کے بغیر فعل انجام پا ہی نہیں سکتا۔ یہ پہلی قسم بذالک القدرت والعلا، فرماتے ہیں قدرت اور اعلیٰ، جیسے جتنی بھی تکالیف ہیں ان میں قدرت شرط تکلیف رکھی گئی ہے، لطف نہیں ہے۔ لطف کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، جب ایک انسان کے اندر اصلا وسعت ہی نہیں ہے، قدرت ہی نہیں ہے، وہ بچہ کہ جو بیچارہ چل پھر نہیں سکتا، آپ اس کو کہتے ہیں جائیں اور جا کے ایک چیز لے آئیں، میں آپ کو آپ کے لیے یہ کام انجام دوں گا، جس کو ہم لطف کہہ رہے ہیں، تو وہ بچہ کیسے جائے گا کیونکہ اس کے پاس قدرت ہی موجود نہیں۔ بس قدرت یہ لطف سے پہلے شرط تکلیف ہے۔ وَتَارَةً لَا يَكُونُ كَذَلِكَ، اور بعض اوقات ایسا نہیں، یعنی دوسری قسم جی کہ ابقاء طاعت اور ارتفاع معصیہ وہ کاملا اس پہ موقوف نہیں ہے، بلکہ بل یکون المکلف باعتبار الطاعت المتوقف علیہ ادنا واقرب الى فعل الطاعہ، بلکہ وہ ایسے چیزیں ہیں، ایسے اسباب ہیں کہ مکلف کو اگر وہ اطاعت کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس فعل اطاعت کے قریب کرتے ہیں۔ ادنا و اقرب دونوں کے معنی ہے، قریب کرتے ہیں، دنا سے ہے، اقرب قریب سے ہے، و ارتفاع المعصیہ اور معصیت سے دوری اختیار کرے گا۔ وذالک هو اللطف، بس اسباب کی دو قسمیں، کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جس پہ کاملاً فعل موقوف ہے، اگر وہ سبب موجود نہ اصلاً فعل وجود میں ہی نہیں آ سکتا جس طرح قدرت ہے، اور دوسری قسم ایسے اسباب ہیں کہ وہ صرف قریب کرتے ہیں فعل اطاعت کے، اسے کہتے ہیں لطف۔ لذا فقوله ولا حظ له في التمكين اشارۃ الى القسم الاول، یہ جو لطف کی تعریف میں انہوں نے یہ قید لگائی تھی کہ اس کا تمکین میں کوئی حصہ اور نصیب نہیں ہے، یہ قسم اول کی طرف اشارہ تھا، قدرت، کہ فإنها قدرت لیست لطفا فی الفعل، یہ فعل میں لطف نہیں ہے، بل شرطن فی امکان الفعل، بلکہ امکان فعل میں شرط ہے، اگر یہ شرط موجود ہے تو فعل ممکن نہیں۔ اسی طرح آگے جو انہوں نے فرمایا کہ مجبور نہ کیا جائے، وقول ولا یبلغ الالجاء، الجاء اور اکراہ کی حد تک بھی نہ پہنچے، کیوں؟ لأنه لو بالغ الالجاء لکان منافیا للتکلیف، کیونکہ اگر الجاء کی حد تک پہنچ گیا تو یہ تکلیف کے منافی، اس کا اختیار سلب ہو جائے گا۔ اذا تکرر ھذا، جب یہ دو قسمیں مشخص ہو گئی کہ اشیاء کی دو قسمیں ہیں، ایک پہ کاملا موقوف ہے اور ایک صرف فعل اطاعت کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں، فعلم ان اللطف تارۃ یکون من فعل، اس کے بعد فرماتے ہیں لطف اس کی تین قسمیں ہیں، یا اللہ کا فعل ہے، یا مکلف کا فعل ہے، یا نامکلف کا فعل ہے اور اللہ کا فعل ہے، بس تین قسمیں ہو گئی۔ فعلم ان اللطف تارۃ یکون من فعل اللہ، کبھی تو لطف اللہ کے افعال میں سے ہے، فیاجب بولے تو اس خداوند عالم کے لیے واجب ہے، وتارۃ یکون من فعل المکلف، اور کبھی فعل مکلف ہے، فیاجب علیہ تعالی اشعار به وایجاب علیہ، تو خداوند عالم کے لیے واجب ہے کہ مکلف کو اس کی ہدایت کرے، اشعار توجہ دلوائے اس کو، وایجابہ علیہ اور مکلف پر واجب قرار دے، خدا کے لیے واجب ہے کہ یہ مکلف کے لیے واجب قرار دے۔ وتارۃ یکون من فعل غیر ما، تیسری قسم نہ اللہ کا فعل ہے نہ عبد کا فعل ہے، تو پھر فیشترط فی التکلیف العلم بہ، تو تکلیف میں شرط ہے کہ اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے، وایجاب اللہ ذلک الفعل علی ذلک الغیر واثبات علیہ، اور خداوند عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس غیر پہ یہ چیز واجب قرار دے
اور اس غیر کے لیے یہ ثابت قرار دے۔ تو یہ لطف کی 3 قسمیں ہوں۔ اب اس کی وضاحت، وَإِنَّمَا قُلْنَا بِوُجُوبِ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى اللَّهِ، 3 صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں خداوند عالم کے لیے واجب ہے، خود اس کا اپنا فعل ہے تو واجب ہے، بندے کا فعل ہے تو اشعار واجب ہے، اگر تکلیف میں اس کا ہونا ضروری ہے تو پھر بھی خداوند عالم کے لیے واجب ہے کہ اس کو ثابت کیا جائے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا بِوُجُوبِ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى اللَّهِ، یہ ہم نے اس وجہ سے کہا کہ یہ تمام لطف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ واجب ہے، لِأَنَّهُ لَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ نَاقِضًا لِغَرَضِهِ، کیونکہ اگر یہ لطف نہ ہو تو غرض میں نقص پیدا ہو جائے گا، غرض پوری نہیں ہو سکے گی۔ وَنَقْضُ الْغَرَضِ قَبِیحٌ عَقْلًا، اور غرض کا نقص کرنا عقلاً کبھی ہے، غرض ہدف ہے، چاہتا ہے کہ اس کو انجام دیا جائے، یہ کام ہو، اور خود اس کو توڑنا، اپنی غرض کو خود توڑنا، یہ کیا ہے؟ عقلاء اس قبول نہیں کرتے، عقلاء کے نزدیک کبھی ہے۔ مزید وضاحت، وَبِيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرِيدَ مِنْ غَيْرِهِ فِعْلًا مِنَ الْأَفْعَالِ، وہ شخص جو کسی غیر سے کوئی کام چاہتا ہے، وَيَعْلَمُ الْمُرِيدُ، اور یہ شخص جو ارادہ کر رہا ہے، مرید جو ارادہ کر رہا ہے کہ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ لَا يَفْعَلُ الْمَطْلُوبَ إِلَّا مَعَ فِعْلِهِ، کہ جس سے یہ فعل حاصل کرنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں وہ اس مطلوب کو انجام نہیں دے سکتا جب تک کہ ما فعل يفعله المرید مع المراد منه، کہ جب تک خود مرید اس فعل میں اس کی امداد نہ کرے۔ کس طرح؟ من نوع ملاطفت، اس کے لیے لطف کرے، اور مکاتبت، یا مکاتبہ کے ذریعے وہ چیز اس تک بھیجے، اور ارسال الیہ، یا بالآخر کوئی نہ کوئی پیغام اس تک بھیجے، اب السعی الیہ، یا اس کے لیے کوشش کیجیے، وامثال ذالک من غیر مشقت علیہ فی ذالک، اس طرح کی اور مثالیں کہ جس میں کوئی خاص مشقت نہیں ہے۔ لو لم یفعل ذالک مع تصمیم ارادتہ، اگر یہ شخص یعنی مرید یہ ارادہ بھی رکھتا ہے اور یہ تمام چیزیں اسباب اس کے لیے فراہم نہ کرے تو کیا ہو جائے گا؟ لعدہ العقلاء ناقضا لغرضہ، تو عقلاء اس کو یہ شمار کرتے ہیں کہ یہ اپنی غرض کو خود ناقص کر رہا ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ تمام اسباب اس کے لیے فراہم کرتا تھا کہ یہ فعل انجام پاتا۔ وَذَمُّهُ عَلَى ذَلِكَ، اور عقلاء اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کافی ساری سلسلے مثالیں ہیں۔ اگر آپ ایک گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ گھر بن جائے تو اس کے لیے جتنے بھی اسباب ہیں آپ کو خود فراہم کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ گھر تو بنانا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے جتنے بھی اسباب ہیں وہ آپ فراہم نہیں کرتے تو خود آپ اپنی غرض کے ناقض ہیں۔ وَقَذَا الْقَوْلُ فِي حَقِّ الْبَارِ تَعَالَى، اسی طرح کی گفتگو آئے گی خداوند عالم کے بارے میں کہ ما ارادت اطاعتہ، کہ جب خداوند عالم کی ذات کا یہ ارادہ ہے کہ اطاعت واقع ہو، و ارتفاع المعصیہ، اور معصیت سے دوری ہو تو لطف قرار دے۔ لذا لو لم یفعل ما یتوقفان علیہ، اگر خدا اس کو انجام نہیں دیتا در حالانکہ یہ اطاعت اور ارتفاع معصیہ اسی پہ موقوف ہے، یتوقفان تثنیہ کا صیغہ ہے، اس سے مراد اطاعت و ارتفاع المعصیہ ہے، اگر انجام نہ دے لکانا ناقضا لغرضہ، تو خداوند عالم خود اپنے غرض کا ناقض ہے۔ ونقض الغرض قبیح، اور غرض کا نقص کرنا کبھی ہے، تعالی اللہ عنہ، خداوند عالم اس سے منزہ اور مبرہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔